حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، لائق احترام اسلامی نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، ہمارا دین اسلام ہے۔ دین اسلام اپنے اندر جامع اور کامل ہے۔ جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے، چاہے وہ انسانوں کے انفرادی مسائل ہوں، چاہے انسانوں کے اجتماعی مسائل ہوں، چاہے وہ خوشی کے مسائل ہوں یا غم کے مسائل ہوں، سارے مسائل کا حل اسلام نے اپنے اندر رکھا ہے۔ یہ معنی اسلام کے جامع ہونے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُم بِهِ۔ کوئی بھی انسانوں اور خاص طور سے مسلمانوں سن لو میری بات کو، کہ کوئی بھی کائنات کے اندر ایک ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو، جس کے کرنے سے تم جنت سے قریب ہو جاؤ، مگر یہ کہ میں نے تم کو اس کو بتا دیا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے قریب کرنے والے کسی بھی عمل کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس روئے زمین پر کوئی ایک بھی اگر ایسا عمل ہے جو عمل کرنے سے کوئی کہے کہ جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کا ثبوت نہ ملتا ہو، تو ہم یہ کہیں گے، ہمارا یہ ماننا ہوگا، ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ عمل جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانے والے سارے اعمال تم کو بتا دیے۔ اب اگر کوئی دوسرا عمل ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے، شریعت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمل جنت میں جانے والا نہیں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے گی۔
تو اسلام جامع ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کامل ہے، یعنی مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے آج کے دن، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ یعنی اب اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد، اسلام کے مکمل ہونے اور کامل ہونے کے بعد، ایک ذرے کے سائے کے برابر بھی کوئی چیز اسلام کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی داخل کرنے کی گنجائش بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام مکمل نہیں تھا، اسلام کامل نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین کی بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کی بات صحیح ہے، اسلام کامل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جنت کا عمل نہ بتایا ہو، جنت کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تمہید کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج 30 دسمبر ہے، کل 31 دسمبر ہے، یعنی ایک دن بچا ہے اس سال کے خاتمے کا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو میرا ایک اہم عنوان تھا خطبہ حاجہ کی اہمیت، اس کا معنی اور مفہوم، پہلی میں نے جو گفتگو کیا تھا وہ ہوا، آئندہ انشاءاللہ ایک گفتگو یا دو گفتگو جو باقی ہوگی آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر۔ پیارے بھائیو، دنیا کے اندر بے شمار کیلنڈرز پائے جاتے ہیں، گنا نہیں جا سکتا کتنے کیلنڈر پائے جاتے ہیں لوگوں کے یہاں، لیکن ان کیلنڈرز میں سے 2 کیلنڈر بہت ہی مشہور ہیں، بہت ہی معروف ہیں۔ ایک کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے اور ایک کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کا اصل کیلنڈر عیسوی کیلنڈر نہیں ہے، مسلمانوں کا اصل کیلنڈر وہ کیلنڈر ہے جو ہمارے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے جس کو اسٹارٹ کیا تھا، جس کی ابتدا کیا تھا، بہت دور اندیشی، بہت چاق و چوبند ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سال کا آغاز کیا تھا، ہجری سال سے مسلمانوں کا واقعات کو منسوب کیا تھا۔ تو مسلمانوں کا اصل کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، مسلمانوں کا اصل سال یعنی ہجری سال ہے، یہ عیسوی سال نہیں ہے۔ اس ہجری سال جو محرم کی سے اسٹارٹ ہو کر کے ذی الحجہ پہ جا کے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور عیسوی کیلنڈر جو جنوری سے اسٹارٹ ہو کر کے دسمبر پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج 30 دسمبر ہے، لوگ بڑی شدت کے ساتھ 31 دسمبر کی نائٹ کا انتظار کر رہے ہیں، تیاریاں زور و شور پہ ہیں۔ نوجوان طبقہ اس معاملے میں ذرا آپے سے باہر نظر آتا ہے، ناچ گانے کے آلات خریدے جا رہے ہیں، بے حیائی یعنی فحاشی اور بے شرمی کے سامان فروخت ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ اسی طرح شراب، ہوٹلیں اور کلب اور نہ جانے بے حیائی کی جتنے اڈے ہیں سب بک کیے جا رہے ہیں۔ غرض یہ میرے بھائیوں، اس ایک رات کے لیے دنیا کے لوگ طوفان بدتمیزی کے سارے سامان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور سب کی نظر اس رات گھڑی پر ہوگی، 12 بجنے کی دیری ہوگی کہ پٹاخوں کے ذریعے سے، شور شرابوں کے ذریعے سے، گرد و غبار کے ذریعے سے، ہیپی نیو ایئر ہیپی نیو ایئر اور فل جھڑیوں کے ذریعے سے پوری فضا گرد آلود ہو جائے گی، پوری فضا مقدر ہو جائے گی، پوری فضا گونج اٹھے گی میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں بلکہ سما یہ ہوگا کہ موت بھول گیا، موت بھول گیا دیکھ کے جینے کے بہار، موت بھول گیا دیکھ کر جینے کی بہار، دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔ اسی لپیٹ میں، اسی ہیپی نیو ایئر کے خوشی میں اور نیو ایئر کے نائٹ میں 31 دسمبر کے اندر نہ جانے کتنے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے اللہ رب العالمین کے عذاب کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ ان کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، اور وہ اپنی نئی خوشی مناتے بلکہ نئی خوشی کی بہاریں بھی دیکھنے کو صحیح سے نہیں پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ ان سے ملاقات کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، افسوس یہ نہیں ہے کہ دنیا منا رہی ہے،
افسوس یہ بھی نہیں ہے کہ دوسرے کلچر منا رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ غیروں کی دیکھا دیکھی یہ مسلمان نوجوان بھی کسی بھی معاملے میں ان سے پیچھے رہنا اپنے آپ کو اپنی توہین سمجھتا ہے، شریعت کو چھوڑ دے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے گا، اس کو غیرت نہیں آئے گی، اس کو شرم نہیں آئے گی، لیکن غیروں کا راستہ، غیروں کا ایجاد کیا ہوا راستہ اگر وہ نہیں چل پائے گا اس راستے پہ تو اپنے آپ کو مایوس سمجھے گا، اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا میرے بھائیوں۔ اور اس سے بڑا افسوس کی بات، اب تو میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ناموس محافظ ناموس رسالت کا دعویٰ کرنے والے، مفتیان اعظام اپنے آپ کو کہلانے والے، اب تو باقاعدہ فتویٰ بھی دینے لگ گئے کہ 31 دسمبر کو خوشی منایا جائے اور جشن منایا جائے، لیکن اس کا طریقہ غیروں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی منائیں، جشن منائیں اور یہ اظہار ہونا چاہیے کہ نیا سال مبارک ہو، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ رات بھر اذان دی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور اپنے بچوں کو تلقین کیا جائے کہ اس 31 نائٹ کو پوری رات عبادت و ریاضت میں گزاریں، اس کی تلقین کیا جائے، درگاہوں کو 1 بجے رات تک کھلا رکھا جائے اور وہاں کے آستانوں سے روحانی فیوز اور برکات حاصل کیے جائیں۔ استغفر اللہ الامان والحفیظ، یہ طریقہ پہلے طریقے کے مطابق اور زیادہ تباہ کن ہے میرے بھائیوں، اور زیادہ خطرناک ہے، انسان کے دین کو برباد کرنے والے یہ طریقہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ عید خوشی منائیں گے، جشن منائیں گے، لیکن طریقہ وہ نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو دیکھا کہ 2 دن سال میں خوشی مناتے ہیں، جو بھی ان کو خوشی منانے کا طریقہ تھا ان کا اپنا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں سے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو اس 2 دن کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، اس 2 دن کے بدلے میں اس سے بہتر اللہ رب العالمین نے تم کو 2 دن خوشی کا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے یہ خوشی کا دن مناؤ لیکن ان کا طریقہ نہیں اختیار کرنا، سرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کاٹ دیا کہ اس دن خوشی کا کوئی تک ہی نہیں بیٹھتا ہے، اس دن جشن منانے کا کوئی مسلمانوں سے جواب ہی ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے وہ دین اپنے اندر ممتاز ہے، وہ دین اپنے اندر امتیاز رکھتا ہے ہر معاملے میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ دن ہی جائز نہیں ہے خوشی منانا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ نے تم کو 2 خوشی منانے کے لیے 2 دن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں مختصر سے وقت میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام میں 31 دسمبر کی حیثیت کیا ہے، مسلمانوں کو 31 دسمبر کی نائٹ کیا کرنا چاہیے، منانا چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے، طریقہ اپنا ہونا چاہیے، غیروں کا ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں گوئیاں میرے بھائیوں۔ کچھ ہمارے نکات ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہو، ان پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے لیے بات بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، تشت ازبام ہو جائے گی کہ اس دن کو ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ میرے بھائیوں کہ اس رات کا یا اس سال کے پہلے دن سے یا اس سال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس سال سے اسلام کا کوئی تعلق ہے، نہ اس سال کے پہلی رات سے یا آخری رات سے یا پہلے مہینے سے یا آخری والے مہینے سے اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ہے۔ 31 دسمبر جو ہے اس کا اسلام سے دور دور تک کہیں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 60 سے زائد بار یہ سال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 60 سے زائد بار یہ 31 دسمبر آئی، پہلا مہینہ آیا، آخری مہینہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چانس تھا، موقع تھا خوشی منانے کا، نبوت سے پہلے بھی 40 سال، نبوت کے بعد بھی 23 سال یا 20 سال، یعنی اگر وہ شمسی
مہینہ شمار کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دیا، کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کہیں خوشی نہیں، کہیں کمی نہیں، کہیں کوئی جشن کا ذکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، جس مہینے کا اسلامی کیلنڈر سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جس دن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ذکر ہی نہ ہو، اس دن خوشی منانا، اس دن گرم جوشی اس کا استقبال کرنا، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنا، ایک دوسرے کو نیا سال مبارک پیش کرنا، اس سال یعنی اس رات عبادت کرنا، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ کوئی تک ہی نہیں بیٹھتا میرے بھائیو۔ تو پہلی بات جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ کہ اس رات کا، پہلی تاریخ کا، اس مہینے کا، اس سال کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں میرے بھائیوں۔ جبکہ یہ سال تھا، جبکہ یہ دن تھے، جبکہ 31 دسمبر آتی تھی، لیکن کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جب اس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے تو اس کو منانا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا کون سا تک بیٹھ سکتا ہے؟ دوسرا میرے بھائیوں یہ کہ یہ غیروں کی نقالی ہے۔ یہ 31 دسمبر یا نئے سال کی مبارکبادی یا اس کا جشن یہ کہاں سے آیا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بہت ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ یہ کہاں سے ایجاد ہوا۔ سال تو پہلے تھا، مہینہ پہلے تھا، لیکن ایجاد جو تھا، جشن کا جو شروعات ہوئی ہے وہ 17ویں اور 19ویں صدی کے لگ بھگ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی سبب ہو میرے بھائیوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کی مشابہت ہے، دنیا کا ایک تہوار ہے، اور عیسائیت کے یہاں ایک رسم کے طور پہ یہ چیز منائی جاتی ہے۔ وہ عیسائیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جیسا مت بنو، ان کی مخالفت کرو، ان کی اچھی چیزیں نا تو بھی اللہ کے رسول نے مخالفت کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اسلام کے مزاج کو سمجھیں۔ اسلام جو امتیاز ہے نا، ایک دم سب سے نکھرا ہوا اسلام ہے۔ سارے ادیان میں، سارے دھرم میں اسلام جو ہے سب سے نکھرا ہوا، سب سے ممتاز، سب سے ٹاپ لیول کا اپنے اندر ساری چیزیں رکھتا ہے۔ جو چیزیں جائز ہیں، جو نیکی ہے، نیکی کے اندر بھی ان کی مشابہت سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوتا پہن کے نماز پڑھو، کیونکہ وہ لوگ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھیں مخالفت، دیکھیں آپ ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 محرم کو روزہ وہ لگتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے۔ بھائی عبادت ہے نا، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشابہت ہونے سے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک حدیث آپ نے بہت سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا کہ تم لتتبعن من قبلکم، تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی مطابقت کرو گے، مشابہت اختیار کرو گے، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلو گے، ایک بالش کے بالش برابر، ایک ہاتھ کا ایک ہاتھ کے برابر۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیا ہے، بہت جامع ترین مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے نقشے قدم پر چلو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کو فالو کرو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں بھی داخل ہوگا تو تم لوگ بھی گوہ کے بل میں داخل ہوگے۔ گوہ کا بل جانتے ہیں؟ وہ سرنگ نہیں ہوتا جس میں ٹرین جاتی ہے۔ گوہ کا بل کوئی بہت موٹا تازہ نہیں ہوتا ہے جس میں آدمی آرام سے نکل جائے۔ ارے گوہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کے بل میں انسان گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا ہے۔ یہودی بھی نہیں گزرے، عیسائی بھی نہیں گزرے ہیں، یعنی ناممکن ہے بھائی۔ ہم کو کہا جائے کہ چونٹی کے بل میں گھس جاؤ، چوہے کے بل میں گھس سکتے ہو؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت، عقل کا اندھا آدمی، عقل اور دماغ کو چھوڑ کر کے پاگل پنی پر اتارو ہو کر گوہ کے بل میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا تو قیامت سے پہلے اس امت میں بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی فطرت کو استعمال نہیں کریں گے، اپنی سوجھ بوجھ کو استعمال نہیں کریں گے، نقالی، کاپی، دوسرے کی مشابہت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ اس بل میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس بل میں کوئی گھس نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کیا تو صحابہ کرام کہتے ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سے پہلے لوگوں کون سے لوگ آپ مراد لیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن، تو یہود و نصارین تو کون ہے؟ یعنی یہ ان کی مشابہت ہے۔ 31 دسمبر منانا، جشن منانا، پھلجھڑیاں لگانا، پٹاخے پھوڑنا، ہیپی نیو ایئر کے میسیجز ڈالنا، یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں اسلامی نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کی مشابہت ہے، جس سے ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور ان کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ عقل کو استعمال نہ کرتے ہوئے پاگل پنی میں، جنون میں اس حد تک اگر گزرے ہوں گے کہ وہ عقل کو چھوڑ کر کے گوہ کے بل میں بھی گھسے ہوں گے تو اس میں بھی تم لوگ گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یہ وعید ہے، کیا یہ وعید ہے۔ ایسا نہیں صرف پیشن گوئی نہیں ہے، وہ بدترین لوگ ہوں گے، وہ خبیث قسم کے لوگ ہوں گے، وہ سب سے اللہ کے نزدیک برے لوگ ہوں گے جو ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر منع کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں تیسری چیز یہ، اس 31 دسمبر منانے کے یا نیا سال کا جشن منانے میں صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ کروڑوں روپیہ، میں کم کروڑ نہیں بولا ہوں، کروڑوں روپیہ اس ایک رات کے جشن کے پیچھے دنیا برباد کر رہی ہے۔ کروڑ اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ آپ ذرا جا کے دیکھیں کیسے مارکیٹ کے اندر اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور آفسوں کے اندر، کمپنیوں کے اندر، کلب کے اندر، اور جو بے حیائی کرتے ہیں ذرا دیکھیں کہ کیسی وہاں سجاوٹ ہوتی ہے، کیسے لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، کتنا پیسہ برباد کیا جاتا ہے، کتنا وقت برباد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ سمجھایا ہے، اس کو ہلکے میں مت لیں۔ پیسے کو ویسٹ کرنا، پیسے کو ضائع کرنا، ٹائم کو برباد کرنا، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ قیامت کے دن 5 سوال ہونے والا ہے۔ کتنے سوال ہونے والا ہے؟ ایک حدیث کے اندر جو 5 سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، ان 5 سوالوں میں سے 4 سوال صرف 2 کے متعلق ہونے والا ہے، پیسے سے متعلق اور کسی پر متعلق وقت سے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث آپ سنے ہوں گے، انمری فیما افنا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے تم کو عمر دیا، 60 سال 70 سال 80 سال دیا، تم نے کہاں اس کو ضائع کیا؟ 60-70 سال کی زندگی جو تم کو دیا اس کو کہاں گزارے؟ اور دوسرا سوال ہے وَأَنْ شَبَابِ فِي مَعْبْلَا، تم کو جوانی دیا تھا، سوجھ بوجھ دیا تھا، طاقت و قوت دیا تھا، اعضائے جوارے کے اندر تمہارے قوت تھی، تم اس وقت جوانی کو کہاں گزارے تھے؟ 1 سیکنڈ جو ہم نے گزارا ہے، 1 منٹ اگر ہم نے گزارا ہے تو اس کا بھی ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ 15 گھنٹہ، 20 گھنٹہ، 30 گھنٹہ، نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھ کر کے جوانی کے ایام کو یہ نوجوان برباد کر رہا ہے، اور وہ بھی بے حیائی کی چیزوں میں، گندی چیزوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ 2 سوال ہو گیا جو ٹائم سے متعلق ہے، وقت سے متعلق ہے، اور تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنْ مَالِي فِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا تم نے جو مال کمایا اس کو خرچ کہاں سے کیا۔ یہ بھی حساب دینا پڑے گا، یہ بھی حساب دینا پڑے گا۔ پیسے کو پانی کی طرح لایانی چیزوں میں، انجوائمنٹ کے نام پہ اور دل بہلانے کے نام پہ جو میوزک کے آلات، گانے کے آلات، شراب و کباب خریدے جا رہے ہیں، جو ہوٹلز بک کیے جا رہے ہیں، وہ بل پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، آپ بھول سکتے ہیں، لیکن رب العالمین آپ کے پیمنٹ کو بھول نہیں سکتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جو یہ کلب چلا رہا ہے، جو اس طرح کی پروگرام اٹینڈ کر رہا ہے، اس کو بھی جواب دینا ہے، اور جو اس کے اندر شریک ہو رہا ہے اس کو بھی حساب دینا ہے۔ ایک پیسہ لے رہا ہے، دوسرا پیسہ دے رہا ہے، دونوں اللہ رب العالمین کے ہم مجرم ہوں گے اگر ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو تیسرا ہے میرے بھائیوں، اس 31 نائٹ کو جو یہ پیسے اور وقت کا ضیاع ہے۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں، یہ جو طریقہ ہے 31 دسمبر منانے کا، نیو ایئر منانے کا جو طریقہ ہے، یہ سراسر اسلام کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہے، اسلام کی روشن تعلیمات سے یہ بغاوت مول لے رہا ہے، سیم سو بالکل ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں پہ، سرکشی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ واتقوا اللہ، یاد رکھو اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب تک نہیں پکڑتا، لیکن جب پکڑنے پہ آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ
بقوم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ غیروں کے طریقوں پہ چلنے کا ایک زبردست نقصان جو ہے، جو خطرناک نقصان ہے میرے بھائیوں، غیروں کے طریقے پر چلنے کا نقصان یہ ہوگا کہ اپنے طریقے کی ویلو کم ہو جائے گی۔ غیروں کا طور طریقہ اختیار کرنے کا خطرناک نقصان یہ ہے کہ اپنا جو طور طریقہ ہے، اپنا جو رہن سہن اسلامی ہے، اس کے اندر انہیں وہ ہلکا پن محسوس ہوگا، اس کو ہم کمتر سمجھیں گے، اور اللہ نہ کرے کسی دن اس اسلامی تعلیمات کو دل میں ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ ہمارے دلوں سے اسلامی تعلیمات کی محبت ہی اللہ تعالیٰ ختم نہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے پابند، مسلمان کا مطلب آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو پابند کیا ہے، اور پابند کرتے ہوئے جو نصوص اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ہم کو پابند بنایا ہے وہ انداز بھی قابل غور ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ جاثیہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ اس آیت کریمہ سے پہلے یہود کا تذکرہ ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے نصرانیوں کا تذکرہ، عیسائیوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی بہت بڑی نعمت دیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو دین دیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو کتاب دیا تھا، شریعت دیا تھا، اور ان کو محافظ بنایا تھا، ان کو نگراں بنایا تھا کہ تورات دے رہا ہوں، انجیل دے رہا ہوں، زبور دے رہا ہوں، یہ جو تم کو آسمانی کتابیں دے رہا ہوں، ان کتابوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس بنیاد پر، ان کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہم نے تمام جہان والوں پہ ان کو فضیلت دیا تھا، لیکن لاسٹ میں نتیجہ کیا نکلا؟ لاسٹ میں رزلٹ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے نہ آسمانی کتابوں کی پرواہ کیا، نہ انبیاء کرام کی تعلیمات کی پرواہ کیا، وہ لوگ منمانی کرنے لگے، وہ لوگ منمانی نفسانی خواہشات کے در پہ آ گئے، دوسروں کی نقالی پہ آ گئے، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا، جہاں ان کو چمکتا ہوا نظر آتا ادھر بھاگ جاتے، اور جہاں ان کو تھوڑا سا اپنا لاس ہوتا، جہاں پہ ان کو اپنے نفس پر قدغن لگانے کی ضرورت پڑتی، وہاں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس پس منظر میں بیان فرمایا کہ یہودیوں کو جو عہدہ دیا گیا تھا، یہودیوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، عیسائیوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو لوگ ادا نہیں کر سکے، تعلیمات ربانی پر وہ عمل نہیں کر سکے، اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر گامزن نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ سے ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، ہم نے ان کو رسوا کر دیا، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ ہمارے نظروں سے گر گئے، یہ زلال ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے، اور اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب جو آدمی یہودی رہے گا، عیسائی رہے گا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا، وہ اس آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا۔ یہ ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی دین کا ایک طریقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ کون سا طریقہ؟ اسلام کا اپنا طریقہ، اور اس اسلام کے طریقے پر چلنے کا آپ کو مکلف بنایا ہے، آپ کو پابند کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے والے لوگوں کی طرح منمانی کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دینا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دینا، ایسا مت کرنا۔ ہم نے تم کو کیا دیا ہے؟ دین کا ایک راستہ دیا ہے، فتبعھا، تو اسی کی پیروی کرو۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے دیکھو اللہ رب العالمین اس کی گنجائش نکالا کہ نہیں نکالا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دیا کہ نہیں دیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ یہودی اور نصرانی اور زمانے جاہلیت کے لوگ جو شریعت کو نہیں جانتے، شریعت کے مقام کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے آرڈر کو نہیں جانتے، اللہ کے آرڈر کی اہمیت کو نہیں جانتے، آپ ان کے نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلنا، ان کے کہے میں مت جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک وارننگ بھی دیا ہے اور ایک ذمہ داری بتایا ہے۔ ذمہ داری یہ بتایا ہے کہ تم کو ذمہ داری دی جا رہی ہے اسلام پر عمل کرنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا، شریعت محمدیہ کو فالو کرنے کا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور دھمکی یہ ہے، الٹیمیٹم یہ ہے، آگاہ یہ ہے، تنبیہ یہ ہے کہ اگر تم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیے تو پھر پچھلے لوگوں کی تاریخ کو یاد رکھنا، پچھلے لوگوں کی تاریخ یاد رکھنا، جو ان کے راستے پہ چلے گا انہی جیسا ہم ان کو ان کے راستے پہ چلتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ شریعت کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آزاد نہیں تھے۔ اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ خالق ہے، اللہ معبود ہے، اللہ رب العالمین حاکم ہے، مدبر کائنات ہے، انسان اور جنات اور تمام کائنات کو بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سب سرنڈر ہیں، سب تابع ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں، سب پابند ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، تو ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہم اور زیادہ پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہوئے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر جو نازل کیا جا رہا ہے، تمہاری طرف جو بھیجا جا رہا ہے، اس کی اتباع کرو۔ اتبعوا، فالو کرو، اتباع کرو، ما انزل الیکم، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور بڑے کی باتوں کی پیروی مت کرنا۔ لوگ تم کو کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں، لوگ تم کو کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں، جو دین اسلام سے ہٹتا ہے، جو بدعت کا رسیہ ہوتا ہے، اس کے یہاں نئی نئی عبادتیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے رہیں گے۔ نہ جانے لوگ تم کو کیا کیا پٹی پڑھائیں گے، اس لیے بہت بڑے مفتی پیدا ہوں گے اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھیں گے، نہ جانے کیسے کیسے فتویٰ دیں گے۔ ایسے موقع پہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء مت بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ مت کرنا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے آگے کسی اور کی تعلیمات کو ہرگز اپنانا نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بات بہت کم سنتے ہو، نصیحت تم لوگ بہت کم لیتے ہو۔ تم کو کتنا سمجھایا جائے پھر بھی ارے اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا بڑا عالم ہے، فلاں اکیڈمی کا بانی ہے، فلاں مفتی ہے، اتنے سالوں سے پڑھا ہے، اس کا وضع قطع اس کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہے، اور اللہ سے زیادہ خیر خواہ بندوں کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے غلطی ناممکن ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند بنایا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی پر عمل کریں۔ اور اسی طرح ایک آیت کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی جشن منائیں، کوئی بھی غم کا دن منائیں، وہ منانے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا۔ جب بھی کوئی جشن منانا ہو، جب بھی کوئی غم منانا ہو، جب بھی کوئی خوشی منانا ہو، جب بھی کوئی محفل منعقد کرنا ہو، تو یہ دیکھنا کہ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے راستے کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اللہ نے کہا فَاتَّبِعُوا، اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کے علاوہ بہت سارے راستے تم کو سماج کے اندر ملیں گے، اس سیدھے فتوے کے علاوہ بہت سارے فتاوے تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن کسی اور کے فتوے کو، کسی اور کے راستے پہ چلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان کیا ہوگا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم کو سب مل جائے گا لیکن رب کا راستہ تم سے چھوٹ جائے گا۔ تم کو سب مل جائے گا لیکن رب نہیں ملے گا، رب تم سے چھوٹ جائے گا۔ یہ بہت سارے راستوں کی پیروی کرنے کا نقصان یہ ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے طریقے کو اختیار کرنے کا وبال یہ ہے کہ انسان اسلام کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، لوگوں سنو یہ اچھی بات ہے، اللہ نے کہا ذالکم وصاکم، لوگوں سنو یہ اچھی بات ہے، میں تمہارے فائدے کے لیے تم کو وصیت کر رہا ہوں، یہ اس لیے نصیحت کر رہا ہوں، اس لیے وصیت کر رہا ہوں کہ صرف ایک دین کی پیروی کرنا تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ آیت کریمہ ہم کو اور آپ کو یہ بتاتی میرے بھائیوں کہ مسلمان پابند ہے۔ اسلام کا مطلب پابندی ہوتا ہے، آزادی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم کتنے پابند ہیں؟ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 پوائنٹ، ہم کتنے پابند ہیں؟ اتنے پابند ہیں کہ ہم خوشی کے لیے یا غمی کے لیے کوئی اپنا دن متعین کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی دن خوشی کے لیے طے کرنا چاہیں، کوئی دن غم منانے کے لیے طے کرنا چاہیں تو ہم کو اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دیا ہے کہ کسی دن کو تم خوشی مناؤ، کسی دن کو غمی مناؤ، نہیں، ہمیں اس کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا 2 دن متعین کر دیا ہے، ہمیں اسی دن خوشی منانا ہے۔ کون سا 2 دن ہے؟ اتنے ہم پابند ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی خوشی کا دن، کوئی غمی کا دن متعین نہیں کر سکتے، چاہے اڈے ہو، چاہے بڈے ہو، چاہے ایلاد ہو، چاہے میلاد ہو، ساری کی ساری چیزیں ہم اس کے اندر پابند ہیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم غمی اور خوشی کا دن اپنی طرف سے نہیں متعین کر سکتے۔ دوسری یہ اور کتنا پابند ہیں ہم، اور پابند ہیں میرے بھائیوں، اتنا پابند ہیں کہ جو خوشی کا دن اسلام نے ہم کو دیا ہے، جشن کا دن جو ہم کو اسلام نے دیا ہے،
اس جشن اور خوشی منانے کا جو طریقہ ہے اسلام نے متعین کیا ہے، یعنی کون سے دن خوشی منانا اسلام نے متعین کر کے دے دیا ہے، اور اس دن خوشی کیسے منانا ہے، اس دن جشن کیسے منانا ہے، خوشی کا اظہار کیسے منانا ہے، اپنے حساب سے نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ خوشی کا دن بھی متعین ہے، خوشی کا طریقہ بھی متعین ہے۔ اگر کوئی آدمی بولے بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، نماز پڑھیں، قربانی کریں، حج کریں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم پابند ہیں۔ قربانی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، قربانی اگر نماز سے پہلے کریں، بولے خوشی تو ہے، پہلے یہ خوشی لوٹ لیتے بعد میں خوشی چل سکتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو، ہم خوشی کے طریقے کو بھی چینج نہیں کر سکتے، اور جو طریقہ اسلام نے دیا ہی نہ ہو، جو دن اسلام نے خوشی کے لیے متعین ہی نہ کیا ہو، اس کو ہم کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ اور جو اسلام نے طریقہ نہیں دیا، بلکہ وہ طریقہ جو سماج کے اندر رائج ہو، اسلام کی تعلیمات سے ٹکرا رہا ہو، اسلام کے طریقے سے ٹکرا رہا ہو، اس کو ہم مسلمان اور اسلام کہلانے والے، داڑھی رکھنے والے، جبہ دستار باندھنے پہننے والے، یہ لوگ اس چیز کا فتویٰ دے دے تو بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی۔ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نیا سال آتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ 31 دسمبر جو ہے وہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ، نیا سال جب آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نیا سال ہم کو دو چیزیں بتا کے جاتا ہے۔ پہلی بات یہ، ہم کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ 31 دسمبر والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلامی سال جب آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ایک محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ اس چیز کا کہ ایک سال ہمارا گزر گیا، ہم نے کیا کیا، کتنی نیکیاں کیا، آخرت کو کتنا بنایا، جنت میں کتنا گھر بنایا، کتنے پودے لگائے، جنت کے کس لیول تک ہم پہنچے، جنت میں گئے بھی کہ جانے کے لائق ہوئے بھی کہ نہیں، جہنم سے بچنے کا کیا انتظام کیے، کیا بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، نیکیاں، یہ ساری چیزیں آدمی کو جائزہ دلاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ محاسبے کا وقت ہے۔ دوسرا یہ، جب نیا سال آئے تو ہم کو عبرت لینا چاہیے۔ عبرت یہ لینا چاہیے کہ، اور انصاف کی بات یہ ہے، سچائی کی بات یہ ہے کہ 31 دسمبر جو ہے یا نیا سال جو ہے وہ خوشی کا سال نہیں ہوتا ہے، خوشی کا دن نہیں ہوتا ہے، جشن کا موقع نہیں ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر کہنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ نیا سال عبرت کے لیے ہوتا ہے، معزت کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ بندے خدا، اللہ نے تم کو 60 سال دیا تھا، ایک سال نکل گیا، دوسرا سال آیا اور وہ دوسرا بھی نکل گیا، تو عمل کرنے کا جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا، عمل کرنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا تھا، ہماری اور آپ کی عمر کی شکل میں، اس عمر میں سے، عمل کے مہلت میں سے ایک سال ہم سے چلا گیا، اور ایک سال ہم دنیا سے پیچھے چلے گئے۔ ایک سال کی مسافت چلتے 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 ہم لوگ ایک سال تک اپنے قبر سے اور قریب ہو گئے ہیں۔ اب ہم کو پہلے 20 سال باقی تھا قبر میں جانے کا، اب 19 سال بچا ہے۔ پہلے 19 سال تھا، اب 18 سال بچا ہے قبر میں جانے کا۔ یہ جائزہ ہے، یہ عبرت ہے میرے بھائیوں۔ انصاف کی بات یہی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام دنیا والوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ جو تو نے زندگی دیا ہے، یہ انمول زندگی ہے، تو نے جو وقت دیا ہے جنت بنانے کا، جہنم سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ اس موقع کو سمجھنے کی پوری دنیا والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی دولت دیا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جیسے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ ایسے اسلام کی تعلیمات پر کما حق ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیروں کے طریقوں سے، غیروں کے طرز سے، غیروں کے اسٹائل سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ طریقہ، وہ راستہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی راستے پر، اسی طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب خاتمہ ہو تو اس حال میں ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم مسلمان ہوں، ہم مومن ہوں، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ایمان لانے والے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس بلا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔